غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہی یعنی لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ عورت آدھا انسان ہے. اسی لیے تو پھر بہت زیادہ جو ایک تفاوت بھی پیدا ہوا ہے. یہ جو لڑائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یا تو آپ کسی کو اتنا سپرسٹیشیس بنا دیتے ہیں یا آپ کسی کو اتنا ہی گرا دیتے ہیں کہ اس کا ہونا بھی اس کے لیے ایک جرم بن جاتا ہے. نو ڈاؤٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. عورت اور خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے رائٹس کے لیے جو کام کیا، جو امپورٹنس دی، جہاں بچیاں زندہ دفن ہوتی تھیں وہاں بچی کو زحمت کی بجائے رحمت تک لے کے آنا. نقطے کا فرق ہے لیکن فرق کتنا بڑا ہے. تو دیکھیں وہ مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا تھا. اور اب دیکھیں حضرت عمر جیسے یعنی اتنے فراست رکھنے والے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ جب سے آپ مدینہ میں آئی ہو تو آپ لوگوں کی زبان بہت چلنے لگی ہے. تو ان کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں بیٹی کا گھر جا کے دیکھو. اور بیٹی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتی ہیں باپ کے سوال کرنے پر کہ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے. تو یہ معاملات بھی ظاہر توجہ طلب ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حج کی عبادت جو ہے اخلاص کے لیے ہے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حج پہ جانے والے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اسلام کتنا سچا دین ہے. مرد کو بھی وہی مواقع حاصل ہیں، خاتون کو بھی. اور اگر خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ محرم کی شرط ہے تو وہ اس کی ہیلپ کے لیے ہے، حکمت ہے اس میں، اور اس میں بڑی حکمت ہے. اور اس کو کوئی بھی یعنی جتنے لوگ بھی چیلنج کرنا چاہیں بہرحال اس سے انکار اور اس سے مفر ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی یا نہیں دی یا جو بھی سلسلہ ہے. لیکن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا اور جس کو پریکٹس کروایا اس کو اس لیے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یعنی اس میں اگر آپ تسلیم کر لیں کہ حکمت ہے تو آپ کو اخلاص پر غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے گا، ورنہ تو دماغ اسی باتوں میں ہی الجھا رہتا ہے. تو حج اخلاص کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان کو اپنی خواہشات ترک کرنی پڑتی ہیں، انسان کو اپنی ضروریات ترک کرنی پڑتی ہیں، اپنا کمفرٹ قربان کرنا پڑتا ہے. انسان کو حج پہ جانے کی وجہ سے پھر کس طرح مناسک حج جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یعنی کتنا نفع ہوتا ہے. جس وقت آپ کسی خیمے میں جا کے ٹھہرتے ہیں منا میں، پھر جب عرفات میں جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کے وقت تو بالکل یعنی پیک پہ چلی جاتی ہے بات. اور مزدلفہ کی رات میں جب آپ ننگے آسمان تلے سوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا کہ کہیں آؤٹ سائڈ اس طرح سے پبلک اسپاٹ پہ کسی یعنی آپ سوچ لیں کہ فٹ پاتھ پہ یا یعنی باہر ننگے آسمان تلے سونا کسی ایسے شخص کے لیے تو عجیب نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دولت سے محروم کر رکھا ہے. غربت کے ساتھ تو یا افلاس کے ساتھ تو ایسی چیزیں لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن ہر طرح کے کمفرٹ رکھنے والے کو بھی ایکسپیرینس کرنی ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے نا. اور پھر آپ جمرات کی رمی کرتے ہیں اور کنکر مارتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھاگ دوڑ ہے، قربانی ہے، تو اللہ کے لیے اخلاص ہے. قربانی تو بذات خود ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ اخلاص سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا ذبح کیا ہوا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو، اسے تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاجی کے پاس مواقع بہت ہیں. اور اس پورے 5-6 دن کا جو خاص حج کے دن ہے، ان دنوں میں انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اور قبولیت کا سلسلہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے جس وقت اسے موقع ملتا ہے حج سے واپسی پر کہ وہ چیزیں ابھی بھی ذہن پہ اثر انداز ہیں یا نہیں. لیکن عام طور پر جب لوگ اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو ایئرپورٹ پہ ہی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. تو حج بذات خود ایک کوئی دنیا سے کٹی ہوئی عبادت نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہے. اور زندگی میں جو
اعمال آپ کو کرنے چاہیے، وہ اعمال انسان حج سے سیکھتا ہے، جیسے اخلاص ہے، توکل ہے، جیسے صبر ہے، جیسے شکر ہے.